کسی کا کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے یا کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے، اس غم اور پریشانی کی کیفیت میں اس کو تسلی دینا یہ تعزیت ہے، تعزیت کرنا یہ سنت ہے، اس کو تسلی کے کلمات کہنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تعزیت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اس کے ساتھ غم میں شریک ہو۔ جیسے عام طور پہ جو واقف یا عزیز یا تعلق والے ہوتے ہیں، ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو خود بھی افسوس ہوتا ہے، خود بھی انسان کو غم ہوتا ہے۔ تو اس غم کی کیفیت میں جو شریعت کا حکم ہے کہ انسان سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون خود بھی یہ پڑھے اور اس کے معنی کا استحضار کرے کہ اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم اس کے بندے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دعائیں ثابت ہیں، وہ پڑھ لے۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ ان دونوں دعاؤں میں ایک تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ اس مصیبت اور پریشانی میں ہمیں جو اجر ملے گا اس سے ہمیں محروم نہ کرنا، اور دوسری چیز یہ مانگی ہے کہ یا اللہ اس مصیبت کے بعد ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کرنا، اور تیسری چیز یہ مانگی ہے اللہ سے کہ اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اللہ سے اجر مل جائے یہ بھی نعم البدل ہے، یا اس کی کوئی نقصان ہے اس کے بدلے میں کوئی اور اللہ اچھی چیز عطا فرما دے یہ بھی نعم البدل ہے۔ اس کا خود بھی استحضار کرے، ان کلمات کو دہرائے، اور جس سے تعزیت کر رہا ہے اگر اس کے سامنے بھی ان کا تذکرہ ہو جائے تو پھر وہ بھی یہ کلمات کہہ لے گا، یا اس کے سامنے ان کا معنی آ جائے تو معنی آ جانے سے بھی وہ غم کی کیفیت میں سنت کے مطابق عمل کر لے گا۔ اور دوسرا اس بات کا استحضار ہو، تذکرہ آ جائے کہ اللہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ حاکم یعنی وہ ہمارے مالک ہیں، مالک جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حکیم ہیں، ان کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور حکمت ظاہر ہے کہ اس میں ان کا اپنا فائدہ نہیں، بندوں کا فائدہ ہے۔ بہرحال جو کام بھی، جو تکلیف، جو نقصان بھی ہوا ہے اس میں بندوں کا فائدہ ہے، تو یہ استحضار اگر کر لیا جائے تو اس سے غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مصیبت کی اس کیفیت میں اس کو تسلی کے کلمات کہنے چاہیے، صبر کی تلقین کرنی چاہیے، جو ہو سکے غم ہلکا کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے جو کلمات مناسب انداز سے کہے جا سکتے ہیں وہ اس کو کہنے چاہیے۔ اور اس مصیبت کی گھڑی میں اس کو چاہیے کہ جو تعزیت کے لیے گیا ہے اگر اس کو کسی تعاون کی ضرورت ہے، کسی مدد کی ضرورت ہے، اس کی مدد اور اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کسی مالی تعاون کی اس کو ضرورت ہے تو جتنا ممکن ہو سکے اس کے اندر گنجائش موجود ہو تو اتنی اس کی مدد اور اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی میت ہو گئی ہے تو اس وقت فوری طور پہ انتظامات کی ضرورت ہے، مہمانوں کو سنبھالنے کے لیے ضرورت ہے، کچھ پانی وغیرہ کی، کھانے وغیرہ کی، یا ان کے لیے جہاں مہمان آ کر بیٹھیں گے ٹینٹ وغیرہ لگانے کی ضرورت ہے، یا کفن دفن کی ضرورت ہے، غسل وغیرہ کے انتظامات کی ضرورت ہے۔ جو ممکن تعاون ہو سکتا ہے بڑھ چڑھ کے اس کا تعاون کرنا چاہیے، اس کو اس مشکل گھڑی میں اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور غم کا یہ واقعہ بار بار اس کے سامنے اس انداز سے اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے بار بار اس کے دہرانے کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے غم اور زیادہ بڑھے، بلکہ اس کو اس انداز سے سمجھائے کہ یہ اللہ کی رضا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں، تو یہ سمجھانے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کا تذکرہ، غم کا تذکرہ اس انداز سے ہو یا کسی اور چیز کا تذکرہ اس انداز سے کیا جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی شکایت ہو یا شکوہ ہو، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح موت کو برا نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں تھا، بلکہ اس کو یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھا ہے موت کا، اسی وقت موت آتی ہے، اس لیے صبر اور اس کو تسلی کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور جہاں فوت ہو گیا ہے ان کے جو گھر والے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، 3 دن تک ان گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام دوسروں کو کرنا چاہیے، تاکہ ان کو غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے کھانے پکانے میں مشقت نہ ہو۔ اور جو تعزیت کرنے والے ہیں وہ 3 دن تک تعزیت کرنے والے آئیں۔ اگر کوئی عذر ہے کسی کو، دور سے کوئی نہیں آ سکتا، اس کے بعد بھی آ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ 3 دن کے اندر اندر ان کے ساتھ تعزیت کی جائے۔ اور اگر کوئی شخص نہیں آ سکتا تعزیت کے لیے تو وہ ٹیلی فون کر کے ان سے تعزیت کر لے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔